تو شرط کے بعد ہونی چاہیے، اور یہ شرط سے پہلے کیا تو جزا یہاں کیا ہے جی فصبر وَيُكَذِّبُوكَ فَاصْبِرْ، صبر کر، فقط كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى تُرْجَعُ۔ اب آگے تیسری چیز قیامت۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، پس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔ ہے کون وہ؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ اپنے گروہ کو بلاتے ہیں تاکہ صحابہ شہید جو کافر ہیں اس کے گروہ والے ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، مومن ہیں ان کی مغفرت ہوگی، اجر کبیر۔ افمن زین لہ، کیا پس وہ شخص جس کے لیے مزین کیا گیا برا عمل اس کا، پس اس نے دیکھا اس کو اچھا، پس بے شک اللہ بہکاتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ فلا تذهب نفسک، پس نہ چلا جائے نہ چلی جائے جان تیری ان پر افسوس کرتے، بے شک اللہ علیم ہے جو وہ کرتے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بھیجتی ہوائیں پس اڑاتی ہے بادلوں کو، پس چلاتے ہم ان کو الی بلد میت، خشک شہر کی طرف، پس ہم زندہ کرتے اس کے ذریعے الارض، زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد۔ ایسے ہی ہے اٹھنا، جو شخص ارادہ کرتے عزت پس اللہ ہی کے لیے عزت ساری، اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیبہ، اور عمل صالح کو رب اٹھاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، ان کے لیے عذاب ہوگا شدید، اور مکر ان لوگوں کا ہی وہ بارہ یبور و ہلاک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تمہیں جوڑے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی انسا، اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے مطابق، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی معمر، اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر سے مگر کتاب میں۔ بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اور نہیں برابر دو سمندر، یہ میٹھا ہے فراتن، خوشگوار ہے پانی اس کا، سائغن آسانی سے الگ سے نیچے اترتا ہے پانی اس کا، اور یہ بالکل نمکین ہے، اجاج کھارا ہے، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم لحمن طریہ گوشت، اور نکالتے ہو تم زیورات جن کو پہنتے ہو، اور دیکھو گے تم کشتیوں کو سمندر میں چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ داخل کرتے رات کو دن میں، اور داخل کرتے دن کو رات میں، اور مسخر کیا اس نے شمس اور قمر کو، ہر ایک چلتے ایک میعاد مقرر کے لیے۔ یہ اللہ ہے جل جلالہ ربکم لہ الملک، اسی کا ملک۔ اور وہ جن کو تم پکارتے اللہ کے ورے، وہ مالک نہیں ہے قطمیر کی، اگر ان کو پکارو تو نہیں سنتے دعا تمہاری، اور اگر سننے تو نہ قبول کر سکے تمہاری دعاؤں کو، اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے گا تجھے خبردار جیسا کہ رب۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک مومن تھے دوسرے کافر تھے، آگے بھی انہی طبقوں کا ذکر، اور بات توجہ سے سننا۔ افمن کانا، کیا پس وہ شخص کہ مزین کیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، بس اس نے اس کو اچھا دیکھا۔ اب یہ حمزہ استفہام جو ہے، اس کے مد مقابل جو جملہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدیل۔ اب عدیل یہاں محذوف، وہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں نہیں، وہ یوں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا کمن ہداہ اللہ، کمن ہداہ، یہ ہے اس کا دلیل اس کی فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ حمزہ استفہام کا عدیل کیا ہے؟ کمن ہدا، ایک وہ شخص ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کیے گئے، شیطان نے مزین کیے، اس نے اس کو اچھا دیکھا، یہ کمن ہدا ہو اس کی طرح ہے جس کو رب نے ہدایت دی۔ قرینہ اور دلیل کیا ہے؟ آگے
فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنی جان کو نہ ضائع کر دیں، فلا تذهب نفسک، نہ چلی جائے جان تیری ان پر حسرات۔ وہ پہلے 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ، ایک سورہ کہف میں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اور ایک آگے بھی پڑھ۔ بے شک اللہ جانتے بھی، اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ، یہ ہو کی ضمیر کیوں لوٹتی ہے مفرد کی طرف؟ صحاب تو جمع ہے صحابت ان کی، 8ویں پارے میں ہم خازن وغیرہ کے والے سے بات کر چکے۔ وہ کی ضمیر مفرد صحاب کی طرف کیوں لوٹتی ہے؟ ہاں مصدر تو نہیں ہے، اسم ہے، صحابتن کی جمع ہے، مصدر ہوتا تو جمع اس کی نہ تھا۔ اچھا، اور مفرد کے ہم شکل ہیں اس لیے اس کی طرف ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا بات تھی کہ صاحب جنس ہے، جنس میں وحدت کثرت دونوں چیزیں تھیں۔ ایسے شہر کی طرف جہاں ہم نے گویا کہ مردہ تھا اس کو زندہ، کذالک النشور، جیسے زمین سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ایسے یہ قبروں سے نکلنا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت بھی رب کے پاس ہے، ذلت بھی رب کے پاس، وعز من تشاء وتذل من تشاء، جو عزت چاہتا ہے فللہ العزت جميعا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ توجہ سے سمجھیں، کلمہ طیب سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ اصطلاح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہے کہ ہر پاکیزہ بات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب اوپر چڑھتی ہے، اور عمل صالح جو ہے اس کو رب اٹھاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کلمہ طیب تو خود چڑھتے ہیں، عمل صالح کو رب اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ وہ جو کلمہ طیبات ہیں وہ رب کی صفات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو رب کی صفات میں تو ذاتی طور پر شہود اور علو ہے، اور عمل صالح یہ ہمارا صفت ہے عمل، رب اٹھائے گا تو اوپر جائے گا، ورنہ بندے کی صفت کیسے اوپر جائے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کلمات طیبات تو رب کی صفات، ان میں ذاتی طور پر شعور اور بلندی اور ارتفاع ہے، اور عمل صالح عامل کی صفت ہے، یہ اس کو رب اٹھائے گا تو اوپر جائیں گے، ان میں ذاتی طور پر تو شعور نہیں ہے۔ جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کا ان کے لیے سخت سزا ہوگی، اور انہی لوگوں کا مکر ہلاک۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ نہ جنتی ہے مگر خدا کے لیے، نہ عمر دیا جاتا کوئی معمر، اور نہ کم کی جاتی ہے اس معمر کی عمر مگر کتاب میں۔ اب یہاں اشکال ہے کہ معمر بھی ہو اس کی عمر میں کمی بھی ہو، تو یہ کیسے ہو؟ کیونکہ ہی کی ضمیر آ جائے تو معمر کی طرف ہے، تو معمر بھی ہو اس کی عمر سے کمی بھی ہو تو یہ کیا ہو؟ دو تفسیریں آپ کو ملیں گی، خازن، معالم التنزیل، ابو سعود، السراج المنیر وغیرہ وغیرہ۔ ایک حضرت قتادہ کی، وہ کہتے ہیں 60 سال کی عمر کا یہ ہے معمر، 60 سال سے کم ہو تو اس کی عمر ينقص کا مثل، معمر ہے 60 سال۔ اور حدیث آتی ہے کہ میری امت کے اکثر افراد 60 اور 70 کے درمیان رہیں گے، اوپر تجاوز کرنے والے کم۔ تو معمر ہے 60 سالہ، اور ينقص من عمری کا معنی کہ ایسے بھی ہیں جن کی عمر 60 سال سے کم ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تفسیر کرتے ہیں کہ محمد کی عمر کو کم کرنے کا یہ معنی ہے کہ مثلا ایک شخص کی عمر ہے 100 سال، ایک دن گزرا تو فرشتے لکھتے ہیں مضى یومن، ایک دن کم ہو، نقص یومن، 2 دن گزرے نقص یومان، 3 دن گزرے نقص 3 ایام، تو یوں ہے کہ اس کی عمر میں سے وہ دن کم ہوتے رہتے ہیں، نقص اسبوع، نقص شہر، نقص سنۃ۔ کیا کہا میں نے؟ یہ سوال پورا ہوتا ہے کہ جب وہ محمد پھر اس کو عمر کم کرنے کس کا کیا بچانا، اس کا ایک جواب تو خاطر وغیرہ نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد کو 260 سال کا، اور ولا جن قسم جو 60 سال سے کم وہ اس کی کم عمر والا ہے، یہ قتادہ کی تفسیر۔ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی، وہ یہ تفسیر اس کی کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو 60 سال کی ہے اس کے عمر سے ایک دن گزر گیا تو فرشتے کم کرتے ہیں کہ مزاج یومن، مزاج یومان، مزاج صلاح، تو یوں کمی کا یہ معنی کہ اس میں سے کمی ہوتی ہے۔ فرمانی برابر 2 سمندر، ایک ہے حزب میٹھا، فراتن شدید العذبہ بہت زیادہ میٹھا پانی، صائغ خوشگوار ہے اس کا پانی، اور یہ ملح اجاج ہے۔ کہتے یہ 2 تشبیہ ہیں، ایک ہے مومن ایک ہے کافر، جیسے وہ 2 سمندر نہیں آپس میں برابر، مومن کافر، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، حق اور باطل، یہ بھی نہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ کو۔ دنیا کا نظام چلنے کے لیے کافر بھی مفید ہو سکتا ہے، دنیا کے نظام کے سلسلے میں اس سے بھی فائدہ، لیکن آخرت میں کامیابی مومن ہے۔ اور زیور تم نکالتے ہو پہنتے ہو، 14ویں پارے میں باس کرتے ہو۔ کشتیوں کو دیکھو گے سمندر میں مواخر گزر چکے، ماخر ان کی جمع، ماخرہ جم کرو، نفس کلمے کی نیند تیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ فضل اللہ کا تلاش کرو، ولا لکم، اسی کی قدرت ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، یہ اللہ رب تمہارا، لہ الملک، اسی ہی کا ملک، جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، قطمیر کا کیا معنی پہلے گزرا تھا؟ کھجور کی گٹھلی پر جو لفافہ ہوتا ہے وہ، اس کے بھی معنی، جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک ہیں، اگر پکارو تم ان کو تو تمہاری دعا نہیں سنتے، سنے تو وہ تمہاری باتوں کو قبول نہیں کر سکتے، قیامت کے دن تمہارے کفر کا، شرک کا انکار کریں گے، اور ہمارے جیسا خبردار تمہیں کون بتائے گا؟ اللہ جیسا کوئی ہے خبردار؟ یہاں ایک بات سمجھیں، بات تو ہم نے الشہاب المبین میں کر دی، بعض حضرات اس غلط فہمی کا شکار، وہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، دیکھو قرآن میں آتے ہیں تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ یہ استدلال بالکل غیر متعلق، قطعاً غیر متعلق، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کی ضمیر مردوں کی طرف ہے نہیں، اوپر ہے والذین تدعونہم من دون اللہ، اللہ کے ورے جن کو تم پکارتے ہو، تو من دون اللہ صرف مردے تو نہیں، من دون اللہ میں بڑی مخلوق ہے، ضمیر تو لوٹتی ہے من دون اللہ کی طرف، والذین تدعونہم من، تو کیا من دون اللہ میں صرف مردے ہیں اور نہیں، زندہ نہیں ہے، فرشتے نہیں، انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے؟ مردوں کا تو پہلے قصہ نہیں، والذین تدعونہم، یہ ضمیر جو راجی ہے الذین کی طرف، یہ ہم کی طرف، جن کو تم پکارتے ہو وہ نہیں سنیں گے، تو وہ تو من دون اللہ ہیں، مردوں پر بات نہیں، بالکل غیر متعلق بات۔ تو پھر تو دعویٰ کرو نہ انسان سنتے نہ جن سنتے نہ، بھئی بات یہ ہے جو مفسرین نے کہا، تفسیر مظہری اٹھا کر کے دیکھیں، مظہری روح المعانی وغیرہ،
وہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اگر آلے سما ہیں دور ہیں تو وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، قریب ہوں سنے بھی تو تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے میں آپ کے پاس ہوں، آپ بات کہیں تو میں سن سکتا ہوں، میں کہوں تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن کیا یہ کسی کے بس میں ہے میں کہوں جی یہ دیکھو میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے گھٹنوں کا درد دور کر دیں، کچھ کر سکتے ہیں سننے کے بعد؟ کہیں تو آپ بھی من دون اللہ ہی نا، من دون اللہ ہیں یا مانتے اپنے آپ کو من دون اللہ میں کہ نہیں؟ تو یہ میرے گھٹنوں کا درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، بڑھاپا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مردوں کا تو سوال ہی نہیں، من دون اللہ، اس کا مر جائے۔ اے لوگوں تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید، قابل تعریف ہے، اگر چاہے تمہیں فنا کر دے اور لائے مخلوق نہیں، اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر کوئی گراں، اور نہیں اٹھاتا کوئی نفس دوسرے نفس کے بوجھ کو، اور اگر بلائے مثقلہ بوجھ میں لدا ہوا اپنے بوجھ کی طرف تو نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، اور اگر یہ قریبی ہو، پختہ بات ہے تو ڈراتے ہیں ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب اور قائم کی انہوں نے نماز، اور جس نے تزکیہ حاصل کیا بس پختہ بات ہے تزکیہ حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف ہے مصیر لوٹنا، اور نہیں برابر اندھا اور بصیر، اور نہ اندھیرے اور نہ نور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہیں برابر زندے اور نہ مردے، بے شک اللہ سناتا ہے جن کو چاہے، تو نہیں سنا سکتا تو بے من فی القبور، وہ جو قبور میں، ان انت اللہ نذیر، تو صرف چلانے والا، بے شک ہم نے بھیجا تجھے حق دے کر بشیر اور نذیر، اور کوئی امت نہیں مگر ان میں گزرا ہے نذیر ڈرانے والا، اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں بس تاکید سے تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، صحیفے لے کر، اور ایسی کتابیں جو روشنی پہنچانے والی تھی، پھر پکڑا میں نے ان کو جو کافر تھے، وکیف کان نکیر، میرا انکار کرنا کیسے رہا۔ اوپر شرک کا رد کہ من دون اللہ کے نیچے جو بھی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ فرشتوں کے پاس، نہ انسانوں کے پاس، نہ جنوں کے پاس، کوئی بھی ہو خدائی اختیارات کسی کے پاس۔ اے انسانوں تم سب محتاج ہو رہے، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ غنی ہے حمید ہے، اگر چاہے تو تمہیں فنا کر ایک لمحے اور مخلوق لا کھڑی، اللہ پر کوئی گراں اور مشکل تو ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو کسی کے کہے پر گمراہی نہ اختیار کرو، لا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخری، اگر وہ وازرہ مشکلہ جس نفس پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ بلائے الی حملہا، حمل مصدر ہے، ہاں کی ضمیر نفس کی طرح راجی ہے، حمل بمال محمول کے، اگر وہ مشکلہ جو شکل کے نیچے دبا ہوا نفس ہے اگر وہ بلائے اپنے محمول کی طرف کہ یہ جو مجھ پر لادا گیا اس کو تو اٹھا لے، لا یحمل منہ، اس حمل سے کوئی شے نہیں اٹھائی جائے گی، وہ کی ضمیر سمجھے حمل کی طرف، حمل مصدر ہے بمعنی محمول کی، جو اس پر لادا گیا ہوگا اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا اگرچہ قریبی رشتے دار۔ کل ہی آپ نے پڑھا ہے لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود ہوا جاز، کچھ بھی تو ڈراتے ہیں ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے مل گئے، جنہوں نے نماز قائم کی، جس نے اپنے نفس کو کفر شرک بدی سے پاک کیا، فإنما یتزکیٰ لنفسہ وإلی اللہ المصیر۔ فرمایا اندھا اور بینا برابر، اندھیرے اور نور برابر، اندھیرا اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں، یہ مکلف ہیں وہ غیر مکلف ہیں، کہ یہ اپنے نیکیاں بدیاں کر سکتے ہیں، وہ اب اس مرحلے سے آگے نکل گئے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبور میں، یہ رب کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ ان انت اللہ نذیر، ہم نے تجھے حق دے کر کے بھیجا بشیر نذیر، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ،
کوئی امت نہیں مگر ان میں گزرا ہے نذیر۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے انفاس العارفین میں مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ملفوظات میں خاصی طویل بات کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ کوئی امت نہیں مگر وہاں نذیر گزرا ہے، تو حضرت ہندوستان میں کون نذیر آیا ہے؟ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں احتمال ہے، امکان ہے کہ یہی جن کو جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں برما یہی ہوں، انہوں نے ان کی تعلیم کو مسخ کر دیا۔ بدھ جن کو کہتے ہیں وہی ہوں جو ان کو ود کہتے ہیں، جو آگے آئے گا کہ نوح حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے ان کی تعلیم کو مسخ کر دیا۔ ممکن ہے ایسا۔ عبد الکریم جیلی رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب الانسان الکامل اندر پڑھی، اس میں لکھتے ہیں کہ برما وہ یہ جن کو ہم ابراہیم کہتے ہیں اور یہودی نصارہ ابراہام کہتے ہیں، اور یہ ان کو برما کہتے ہیں، اور کہتے قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن پہلے پارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے میں تجھے امام بناؤں گا۔ تو ناس میں ہندوستانی لوگ بھی تو ہیں، تو کہتے جیسے مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی ان کے دین کو بگاڑ دیا۔ یہ امکان اور احتمال کے درجے میں کہتے ہیں، پھر کہتے قطعی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہاں دیوبند میں ایک باغ تھا، اس باغ میں جامن کے درخت تھے، آم بھی تھے۔ جامن تو وہ اس زمانے میں مفت ہوتے تھے، آم جو ہے 2 پیسے کے سینکڑا ان کا 120 کا ہوتا، 2 پیسے سینکڑا، آنے میں سینکڑا، 6 پیسے میں سینکڑا، یہ ہم لے کے کھاتے تھے۔ اور کسی باغ میں چلے جاتے آم لینے کے لیے، ہندوؤں کے باغ بھی تھے، وہ پیسے نہیں لیتے، کہتے تھے مولانا جتنے کھا سکتے نہیں لیتے۔ اچھا، تو وہاں ایک قبرستان ہے، ان لوگوں میں یہ مشہور تھا اور ہے بھی کہ یہاں کسی نبی کی قبر ہے، وہ ہمیں لوگوں نے قبر بتائی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا، حضرت شیخ الادب رحم اللہ تعالی وغیرہ سے، فرمانے لگے مولانا جیسے آپ نے سنا ہم بھی سنا، حقیقت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، پر اتنی بات تو واضح ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں رب نے ہر امت میں نذیر ہے۔ ہندوستان بھی ایک امت ہے، ان میں بھی آیا ہوگا، ہم قطعیت سے کچھ نہیں۔ اگر تکذیب کرتے ہیں پہلے لوگ بھی تکذیب کر چکے، رسول آئے دلیلیں لے کر، زبور صحیفے لے کر، ایسی کتابیں جو روشنی پہنچانے والی، پھر پکڑا میں نے ان کو جو کافت فکیف کانا نکیری ہے، انکاری ہے بالعقوبت، گرفت میری کیسے۔ اللہ تعالیٰ کے علم ترا کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان کی طرف سے پانی، پس نکالے ہم نے اس کے ذریعے پھل، مختلف ہیں رنگتیں ان کی، اور پہاڑوں میں جدادن ٹکڑے ہیں سفید اور سرخ، مختلف ہیں رنگتیں ان کی، اور کوے کی طرح سیاہ، اور انسانوں اور چوپایوں میں اور مویشیوں میں مختلف رنگتیں ان کی، ایسے ہی ہے۔ انما یخش اللہ، پختہ بات ہے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بندوں سے علماء، بے شک اللہ عزیز غفور، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے اللہ کی کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز
اور خرچ کی انہوں نے اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا مخفی اور کھلے طور پر، امید رکھتے ایسی تجارت کی جو کبھی ہلاک نہ ہو، تاکہ پورا پورا دے ان کو رب ان کا اجر ان کے، اور تاکہ زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ بے شک وہ غفور ہے، شکور۔ اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی تیری طرف کتاب سے وہ حق ہے، مصدق ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے البتہ خبردار ہے، بصیر ہے۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں سے، پس ان میں تو کچھ ظالم ذی نفسی، کچھ ان میں میانہ روی اختیار کرنے والے، اور ان میں سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ ہے فضیلت پڑی۔ جنات و عدن، وہ باغات ہمیشگی کے ہوں گے جن میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، اور لباس ان کا جنات میں ریشمی ہوگا، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ بے شک رب ہمارا البتہ غفور ہے، شکور ہے۔ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہمیں دار المقامہ، اقامت گاہ میں اپنے فضل سے، نہیں پہنچتی ہمیں یہاں تھکاوٹ مشقت، اور نہ پہنچتی ہے یہاں تھکاوٹ۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے نار جہنم ہوگی، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر پس تاکہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہمارے ناشکری کرنے والے۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ چیخیں ماریں گے آگ میں، دوزخ میں، ربنا اخرجنا، اے رب ہمارے نکال ہمیں تاکہ ہم عمل کریں اچھا، بغیر اس کے کہ ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے عمر نہیں دی تمہیں وہ کہ نصیحت حاصل کر سکتا، تو اس میں وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور آ چکا تمہارے پاس نذیر، فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ پیغمبروں نے ان کے سامنے رب کی توحید پیش کی، اس کا بھی انکار کیا، رسالت کا کیا۔ توحید تو اتنی واضح ہے کہ انسان عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہوگا، شاہق الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر کوئی شخص رہتا ہے، شاہق الجبل، اس کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی مبلغ، کوئی تبلیغی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالغ کر دیا، اور بالغ ہونے کے بعد پاگل نہیں، وہ مجنون نہیں۔ تو اصول کی کتابوں میں ہے کہ وہ جو شاہ کے جبل پہاڑ کی چوٹی پر ہے، فروعات کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، لیکن خدا کی توحید کے بارے میں اس سے سوال۔ یہ اتنی فطری اور عقلی بات ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ اے مخاطب، دیکھتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی؟ یہ پہلے انزلہ غائب تھا، آگے اخرجنا متکلم آ گیا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ اس سے ہم نے پھل نکالے، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سبز ہے۔ ومن الجبال جدد، جدتن کی جمع، جدتن کے بعض تو معنی کرتے ہیں قطعتن، ٹکڑا، کشاف والے کرتے ہیں جدتن کے معنی الطریق بین الجبلین، پہاڑوں کے اندر راستہ، درخت۔ اکثر معنی جدتن کے قطعتن، اور پہاڑوں میں ٹکڑے، بیج بیضاؤ کی جمع ہے، حمرن حمراؤ کی جمع ہے۔ بعض تو پہاڑیں سفید ہیں، بعض سرخ ہیں۔ سرخی سفیدی میں بھی مختلف الوانھا، ان کی رنگتیں مختلف۔ سرخی میں کیسے؟ ایک اعلیٰ درجے کا سرخ، ایک ادنا درجے کا سرخ، ایک متوسط درجے کا سرخ۔ اسی طرح ایک اعلیٰ درجے کا سفید، ایک متوسط درجے کا سفید، ایک ادنا درجے کا سفید۔ تو سفیدی سرخی میں درجہ ہے۔ غرابیب جمع غربیب، غربیب غراب سے لیا گیا ہے۔ غربیب کے معنی کوے کی طرح، سود سوداؤ کی جمع۔ ایسے بھی ہیں کہ کوے کی طرح وہ سیاہ ہے،
پہاڑوں میں بھی ہیں اور ان میں، اور انسانوں میں، چوپایوں میں، مویشیوں میں مختلف الوان، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، اسی طرح کذالک جس طرح یہ پہاڑ ہیں سفید سرخ، اسی طرح انسانوں میں ان میں بھی اسی طرح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء، علماء وہ جو رب تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ فرمایا ان اللہ عزیز، آگے انہی نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، کھلے طور پر بھی مخفی بھی، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبورا اے لن تہلکا، ہلاک نہ لے جو وفیہ ہوں۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ کہتے ہیں یرجونا کے متعلق ہے، امید رکھتے ہیں تاکہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے اور تاکہ اپنے فضل سے کچھ مزید دے۔ ایک نیکی کی تو 9 اپنی طرف سے دیتا ہے، ایک کی فی سبیل اللہ تو 699 اپنی طرف سے دیتا ہے۔ انہ غفور شکور۔ اوپر کتاب کا ذکر تھا، اب اس کتاب کی اہمیت، وہ جو ہم نے تیری طرف وحی کی کتاب کی حق ہے، مصدق کا جو پہلی کتابیں تھی، اللہ اپنے بندوں سے خبیر بھی ہے، دیکھتا بھی۔ پھر اس کتاب والے جو ہیں ہم نے وارث بنا اس کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چنا۔ یقین جانے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ماننا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت بڑی دولت۔ پھر اس کتاب کے بارے میں ایک پہ ظالم لنفسی، نہ اس کے مطابق عقیدہ رکھا، نہ عمل کیا، نہ قرآن کے بتائے اخلاق پر چلا، ان میں کچھ مختصر درمیانی چال چلتے ہیں کہ کچھ اعمال ہیں، کچھ غلط ہیں، اور ان میں کچھ سابقون بالخیرات، خیرات میں سب کو لے جانے والے بیزمی۔ فرمایا یہ فضل کبیر ہے۔ اب فضل کبیر کا محل کیا ہوگا؟ جنات وعدن، جس میں دن میں داخل ہوں گے، کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، رب ہمارا غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، جس نے ہمیں دار المقامہ، میم کے ضمے سے ہو تو یہ مصدر ہوتا ہے اقامت، میم کا فتح ہو تو یہ ظرف کا صیغہ ہوتا ہے، ہمیں اس اقامت کے گھر میں اتارا، مصدر ہے۔ نہ جہاں میں نصب پہنچے نہ لوگوں، بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مشقت والا کام آدمی کرے تو کام کرتے کرتے جو مشقت ہوتی ہے یہ نصب ہے، کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے وہ لغوب ہے۔ تو نہ جنت میں کوئی مشقت والا کام ہوگا اور نہ اس کے بعد کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ باقی جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا تاکہ مر جائیں، عذاب بھی ہلکا نہ ہوگا۔ ایسے ہی ہم ناشکری کرنے والوں کو بتا دیں گے، وہ ہم یسترخون، چلائیں گے وہاں، صرخ یصرخ کے معنی آواز بلند کرنا، باب استفعال پر چلا گیا تو مزید زیادت حرف زیادت معنی پر چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے، روئیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تمہارے پاس نذیر نہیں آیا۔ اب اس نذیر سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کبیر، بیضاوی، السراج المنیر، روح البیان وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک معنی یہ ہے کہ نذیر سے مراد ہے پیغمبر، دوسرا یہ نذیر سے مراد ہے قرآن کریم مثلا، تیسرا یہ کہ نذیر سے مراد ہے مبلغ، تبلیغی جماعت والا آدمی نہیں آیا تمہارے پاس، چوتھا یہ کہ نذیر سے مراد ہے عقل، عقل بھی رب تعالیٰ نے بڑی شے دی، پانچواں یہ ہے کہ نذیر سے مراد ہے شیخ بڑھاپا،
بڑھاپے یہ سفید بال نہیں آئے تھے تم اتراتے. چھٹی تفسیر یہ کرتے نذیر سے مراد ہے پوتا. کہتے جس کا پوتا پیدا ہو تو بابے کو بستر گول کرنا چاہیے. یہ سب تفسیریں اپنے مقام پر حق ہے. فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بے شک اللہ تعالیٰ کی عالم و غیب سماوات والارض ہے، بے شک وہ جانتے دلوں کے بات. وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا خلیفے زمین میں، اور جس نے کفر کیا تو اس پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کے لیے کفر ان کا ان کے رب کے الا مقتا مگر اللہ کی ناراضگی، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کے لیے کفر ان کا مگر خسارہ. کہہ دے بتاؤ تو تمہارے شریک وہ جن کو تم پکارتے اللہ کے ورے، ارونی بتاؤ مجھے انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا زمین سے، یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے دی ان کو کتاب بس وہ واضح دلیل پر ہے اس کتاب سے. بلکہ ان نہیں وعدہ کرتے ظالم باز سے مگر دھوکے. بے شک اللہ تعالیٰ روکتے آسمانوں کو زمین کو اس سے کہ وہ زائل ہوں ٹلیں، اور اگر وہ زائل ہو جائیں نہیں ان کو کوئی روک سکتا اللہ کے بعد. بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے غفور، تحمل کرنے والا بخیل. اور ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کا نام لے کر، مضبوط قسمیں اپنی. البتہ اگر ان کے پاس آیا کوئی نذیر تو ضرور ہو جائیں گے زیادہ ہدایت والے امتوں میں سے ہر ایک سے. پر جس وقت آئے ان کے پاس نذیر نہ زیادہ کیا اس نے ان کے لیے مگر نفرت کو، استکبارن فی الارض تکبر کرتے ہوئے زمین میں اور بری تدبیر کرتے ہوئے. اور نہیں گھیرتی تدبیر بری مگر کرنے والوں کو. بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کے. بس ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں تبدیلی، اور ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت کے لیے پھرنا. کیا انہوں نے سیر نہ کی زمین میں؟ پس دیکھ لیتے کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں. اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اس کو عاجز کرے کوئی شے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. بے شک وہ علیم ہے قدیر. اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے لوگوں کو ان کی کمائی کی وجہ سے تو نہ چھوڑے زمین کی سطح پر کسی دعوے کو، لیکن مہلت دیتا ہے ان کو ایک میعاد مقرر تک. پر جب آ چکتی ہے میعاد ان کی پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے. اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، مومن اور کافر. آگے پھر توحید کا ذکر ہے کہ مومن مانتے ہیں توحید بھی رسالت بھی، اور یہ کافر اس کو نہیں مانتے. ان کے مومنوں کے اعمال کو بھی رب جانتے، کافروں کے اعمال کو بھی. کیوں؟ غیب السماوات والارض اسی کے پاس، جو کوئی کرے گا اس کا بدلہ ملے. اسی نے تمہیں زمین کے خلیفے بنایا، پہلے لوگوں کو فنا کیا، تمہیں لا کھڑا کیا، تمہارے بعد اور لا کھڑا کرے گا. کفر جس نے کیا تو اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا. کافروں کا کفر رب کے ہاں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے، اور ان کا کفر خسارے کا ذریعہ بھی. اے مشرکین ان سے کہے ارأیتم اخبرونی بتاؤ، وہ جن شرکاء کو تم پکارتے ہو تکالیف اور مصائب میں اللہ کے ورے، بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سے حصہ پیدا کیا، مشرقی مغربی شمال کا جنوب کا، یا آسمانوں میں ان کے لیے شرکت ہے پہلے میں دوسرے میں تیسرے میں، مشرقی مغربی کسی کنارے میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس پر واضح دلیل پر ہے؟ بل کچھ بھی نہیں، کوئی کتاب نہیں. ان نفی کا ہے، نہیں وعدہ کرتے ظالم باز سے مگر دھوکے. شبہات ہیں، حقوق ہیں، سینہ گزٹ باتیں ہیں، کوئی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روک رکھا ہے اس سے کہ وہ ٹلیں. جو حضرات زمین کے اور آسمان کے ساکن ہونے کے قائل ہیں وہ اس سے بھی استدلال کریں کہ آسمانوں کو رب نے روکا ہے، زمین کو رب نے روکا کہ اپنی جگہ کو چھوڑے. دوسرے جو زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان تزولا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرکز سے ہٹیں، مرکز سے نہیں ہٹتے. وہ اگر حرکت کرتے بھی ہیں تو اپنے مرکز اور محور پر کرتے ہیں، یہ تعویل کرتے ہیں.
میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورج کی حرکت کو مانتا ہے، چاند کی حرکت کو مانتا ہے، وہ تو قطعی ہے۔ اس کے ساتھ بقول آلوسی رحم اللہ تعالی اگر کسی وزنی معقول دلیل سے یہ ثابت کر دیں کہ زمین متحرک ہے تو مان لو، لیکن اگر یہ کہے کہ سورج اور چاند یہ ساکن زمین گھومتی ہے، لا نشان۔ فرمایا اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، کون روکے گا ان کو؟ من احد من بعدہ، اے بعد ازالت ہی، ان کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد روکے گا کون؟ اللہ حلیم بھی غفور۔ اب آگے رسالت کا مسئلہ۔ یہ لوگ جب یہود نصارہ کی باتیں سنتے تو کہتے بھئی ان کی باتیں کچھ اچھی بھی ہیں، اگر ہماری طرف بھی کوئی پیغمبر آئے تو ضرور مانیں۔ وقسموا باللہ، اللہ کا نام لے کر کے مضبوط قسمیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نذیر آئے ہم ان امتوں سے زیادہ ہدایت کریں گے، یہود سے، نصارہ سے، صابئین سے، سب سے۔ جب نذیر آیا تو نہ زیادہ کی اس نے ان کے لیے مگر نفرت کو، یعنی ان لوگوں نے نفرت کی۔ یہ نفرت کیوں کی؟ استکبارن مقول لہو، تکبر کی وجہ سے زمین میں انہوں نے تکبر کیا اور بری تدبیریں کی۔ وہ بری تدبیر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کی تفصیل میں پڑھ چکے۔ اور نہیں گھیرتا مکر صحیح اللہ بہن، یہ جن جن لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں ایک دو کے علاوہ جو بعد کو مسلمان ہو گئے تھے، سب کے سب خود قتل بدر کے میں، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ بچے۔ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، خود کنویں میں گئے۔ فرمایا نہیں انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کے، یعنی جیسے پہلے ان پر عذاب آیا ایسے آئے تو پھر مان۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی بھی نہیں پاؤ گے، اللہ کی سنت میں تحویل بھی نہیں پاؤ گے۔ دونوں لفظوں کا فرق سمجھیں، تبدیل اور تحویل۔ مثال کے طور پر زید نامی شخص ہے، زید، اس زید کو بخار ہے، تکلیف ہے، اس بخار کو ہٹا دیا جائے، وہ کسی اور پر نہ پھینکا جائے، ضائع چلا جائے، اس بیماری کی جگہ صحت آ جائے، یہ ہے تبدیلی۔ اور تحویل یہ ہے کہ اس زید کا بخار یا تکلیف بکر پر ڈال دی جائے، اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو تبدیل میں یہ ہے کہ وہ حالت بدل دی جائے، کسی اور پر ڈالنے کا سوال نہیں۔ اور تحویل میں یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو کسی پر ڈال کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یوں بھی نہیں کہ اس گویا کے عذاب کی جگہ رحمت آ جائے یا وہ عذاب کسی اور پر ڈالا جائے۔ تو تبدیل اور تحویل کا فرق سمجھ گئے؟ اچھا، کیا انہوں نے سیر نہ کی زمین میں؟ دیکھ رہے تھے پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا، وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَ مِن شَيْءٍ، آسمانوں میں زمینوں میں وہ علیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے لوگوں کو ان کی کمائی کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یاد ہوگا سورۃ النحل میں میں نے بات باحوالہ عرض کر دی کہ یہ کیا انصاف ہے کہ گناہ تو کرے انسان اور پکڑے جائیں دابا۔ تو کیا بات کہی تھی میں نے؟ ہاں اچھا، اور کیا کہا تھا؟ کچھ اور بھی تو کہا تھا۔ ہاں، دابا سے خود انسان مراد۔ قرینہ کیا ہے؟ پہلے ناش کا لفظ، آگے ولاکن یؤخرہم فاذا جاء اجلہم، یہ ضمیر متعین کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے معمول ہے، بے شک وہ البتہ رسول میں صراط مستقیم پر ہے۔ یہ قرآن اتارا ہوا ہے
عزیز رحیم کی طرف سے، تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے جو ان کے آبا پس و غافل۔ البتہ تاکید سے لازم ہو چکی باتوں میں سے اکثر پر پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ڈالے ان کی گردنوں میں توق، تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لائے۔ پختہ بات ہے تو ڈرائے گا ان کو جس نے ذکر کی پیروی کی اور ڈرا رحمان سے غائبانہ، بس اس کو خوشخبری سنا دے مغفرت کی اور اجر کریم عمدہ اجر۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور لکھتے جو چیز انہوں نے آگے بھیجی اور جو پیچھے چھوڑی، اور ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ایسے دفتر میں جو کھلا دفتر ہے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کافروں نے قسم اٹھائی تھی لئن جاءہم نذیر، اگر ہمارے پاس نذیر آیا تو ہم نے آگے اس نذیر کی آمد کا ذکر ہے کہ نذیر آیا مانا نہیں ہے۔ نام اس کا سورہ یاس ہے۔ کئی باتیں یہاں کہی گئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معالم التنزیل، خازن، اسراج المنیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے، کہتے سین بے لغت تئی، تئی قبیلے کی لغت میں انسان کو کہتے ہیں، یا انسانوں تو مراد انسان کامل۔ قسم ہے قرآن حکیم کی تو مرسلین میں۔ دوسری تفسیر سین مخفف ہے سید البشر کا، یا سید البشر، قسم ہے قرآن حکیم کی انک لمن المرسلین۔ تیسرا یہ کہ یاسین مرکب بھی آپ کا نام۔ چوتھا یہ کہ یہ اس سورت کا نام۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اکلیل ان کی کتاب ہے، اکلیل، اس میں فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 نام، 70 اسماء، 70 نام قرآن میں بیان ہے۔ محمد ہے، احمد ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، پھر آگے انہوں نے گن کے بتائے ہیں، وہ اندر پڑی ہوئی ہے، نوٹ میرے ہاتھ کا لکھا ہوگا حوالہ میں۔ اکلیل تفسیر ہے حضرت سیوطی رحم اللہ تعالی۔ تو 70 نام آپ کے قرآن پاک میں موجود۔ قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک تو رسولوں میں صراط مستقیم پر ہے۔ تنزیل العزیز یہ مفعول ہے، ہم نے اس قرآن پاک کو نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تنزیل کیوں اتارا؟ تاکہ اس قوم کو ڈرایا جن کے آباء کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی قریب کے زمانے میں۔ بس وہ کافر، لیکن بات میری اکثر پر لازم ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں اور اتنے چوڑے چوڑے ہیں، فہم مقمحون۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ توق ہو چھوٹا تو اس میں سر نیچے بھی ہو سکتا ہے، چوڑا توق ہو تو سر نیچے نہیں ہو سکتا۔ گویا ان میں اتنا تکبر ہے حق کے خلاف کہ یہ سر نیچے کر ہی نہیں سکتے کہ راہ ہدایت کو دیکھ سکتے۔ ان کا تکبر اتنے عروج پر ہے کہ گویا وہ تکبر کا وہ توق یوں تھوڑیوں تک ہے اور سر نیچے نہیں کر سکتے۔ یہ رب نے کیوں ڈالا؟ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے ان باتوں کو پسند کیا ہے، رب نے نہیں کیا۔ مقمح کے معنی سر اٹھائے ہوئے، لوں اوپر، ہم نے ان کے آگے پردے کیے، پیچھے اندھا کر دیا خمنا، کیونکہ خود انہوں نے اپنے لیے پردوں کو پسند کیا۔ برابر ہے تو ڈرائے نہ ڈرائے، ایمان نہیں لائے۔ تو ان کو ڈرا سکتا ہے جو ذکر قرآن پاک کی پیروی کرے۔ انا نحن نزلنا ذکر بنا لوہا، اور رحمان سے بالغیب ڈرے۔
ایسے شخص کو مغفرت کی بھی ایک بشارت سنا دے اجر کریم کی. ہم مردوں کو زندہ کریں گے. نکتب نامرو بالکتابت، ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں لکھنے کا. وہ جو آگے نیکیاں بھیجتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. آثار ہم جو پیچھے چھوڑ آتے ہیں، نیک کام ہے تو صدقہ جاری ہے، برے کام ہے تو ان کا وبال بھی ان کو بدستور سینما قائم کر کے اور کوئی چکلا قائم کر کے شراب خانہ کھول کے سب کا پیچھے لکھی. ہر چیز کو ہم نے ایسے دفتر میں جمع کر رکھا ہے جو کھلا ہے. اس سے مراد ہے لوح محفوظ. اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں، جب آئے ان کے پاس رسول، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، بس انہوں نے ان کو جھٹلایا. بس ہم نے تقویت کی تیسرے کے ساتھ. بس کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اور تم مگر بشر ہمارے جیسے، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز نہیں اور تم مگر جھوٹ کہتے ہو. کہا انہوں نے رب ہمارا جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر البلاغ المبین، پہنچانا کھول کر. کہا لوگوں نے بے شک ہم نے بدفعلی حاصل کی تمہاری وجہ سے، البتہ اگر نہ تم باز آئے تو البتہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم. کہا انہوں نے نحوست تمہاری، بدفعلی تمہارے ساتھ، کیا اس لیے کہ تمہیں یاد دہانی کرائی گئی، بلکہ تم قوم و مصرف. اور آیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. کہا اس نے میری قوم پیروی کرو بھیجے ہوں کی، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کچھ معاوضہ، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اور مجھے کیا ہو چکا ہے کہ نہ عبادت کرو میں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. کیا میں بناؤں اللہ کے ورے الہ؟ اگر ارادہ کرے گا میرے بارے میں رحمان ضرر کا تو نہیں، اگر ارادہ کرے ضرر کا تو نہیں کفایت کرتی مجھ سے ان کی شفاعت کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے. بے شک میں اس وقت تو کھلی گمراہی ہوں. بے شک میں ایمان لا چکا تمہارے رب پر، پر سنو میری. کہا گیا داخل ہو جا جنت میں. کاش کہ قوم میری جان لیتی اس چیز کو جس کی وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا اور کیا مجھے عزت دیے ہوں میں. اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے، نہیں تھی مگر آواز ایک ہی. پس اچانک وہ خامدون بجھ گئی. اے ہائے افسوس، اے حسرت بندوں پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس سے استہزاء کرتے. کیا نہ دیکھو انہوں نے کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹے. وَإِن، اور نہیں سب کے سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جائے. اوپر ذکر تھا نہ ماننے والوں. آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو سنا دے. پہلے بھی ایسے ضدی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہیں. اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ بستی سے انطاکیہ مراد ہے، انطاکیہ جو مصر میں. اور یہ جو مرسل ہیں براہ راست اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہیں. قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں ایک ہیں یونس علیہ السلام، ایک یونس اور ایک یحییٰ، یہ ان کے حواری تھے، یونس اور یحییٰ. دوسرے ان کو یوحنا اور بولس بھی لکھ لیتے ہیں، اصل نام ہے یونس اور یحییٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے. یہ انہوں نے جا کر تبلیغ کی. پھر تیسرا اللہ نے بھیجا شمعون صغار. شمعون صغار نے جا کر کے بھی کہا، لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانتے، تمہاری نحوست ہم پر بھی پڑی، گھر گھر میں اختلاف ہے، بارش نہیں ہوتی، چیزیں مہنگی ہوگی، تم منو. اکثر یہ فرماتے. آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی میں، اندلسی رحم اللہ تعالی البحر المحیط میں،
ابن کثیر رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جو براہ راست پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قصہ نہیں، پہلے کا کوئی قصہ۔ قرینہ کیا پیش کرتے ہیں؟ قرینہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جا کر کے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں تو لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر۔ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر جو رب کی طرف سے ہو وہ بشر نہیں ہوتا، پیغمبروں کے شاگرد، ان کے نمائندے، ان کی بشریت کے منکر نہ تھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ پیغمبروں کی بشریت کا تو انکار کرتے تھے لیکن ان کے نائبین صحابیوں کی بشریت کے منکر نہ تھے۔ تو یہاں کہتے ما انتم الا بشر مثلنا، تو یہ قرینہ ہے کہ یہ براہ راست خدا کی طرف سے پیغمبر تھے اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ بیان کیجیے ان کے لیے مثال بستی کی، ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، پہلے ہم نے 2 بھیجے، لوگوں نے جھٹلایا، تیسرے کے ساتھ ہم نے تقویت کی، کہا انا الیکم مرسلون، کہا ما انتم الا بشر مثلنا، رحمان نے کوئی چیز نازل کی۔ یہ بھی قرینہ قرار دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم مرسل ہیں، رحمان نے بشر پر کوئی چیز نازل کی، ان انتم الا تک۔ انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم مرسل ہیں، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ کہنے لگے ہم نے تمہاری وجہ سے بدفعلی حاصل۔ وہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف اور چیزوں کی گرانی وغیرہ ایسے موقع پر ہو جاتی ہے چیز، اگر باز نہ آئے تو ہم سنسار کر دیں گے، ہماری طرف سے عذاب علیم کو دے۔ وہ فرمانے لگے کہ تو ہماری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس نحوست کا سبب تمہارا اپنا ہے، یا اس لیے تم پر ہماری طرف سے نحوست پڑی، ذکر تمہیں یاد دہانی کرائے گی، تذکیر کرائے گی، بلکہ تم خود قوم ہو۔ ایک مقام پر ان کو لوگوں نے گھیر لیا، قتل کرنے کے در پہ۔ اس انطاکیہ کے دوسرے کنارے پر ایک شخص تھا مومن، نام بتلاتے حبیب ابن اسرائیل النجار، حبیب ابن اسرائیل النجار۔ اس کو کسی نے کہا کہ تو یہاں پیشہ چلاتا ہے، آری چلاتا ہے، تو ادھر تو تمہارے پیغمبروں پر یہ واردات گزر ہو رہی ہے، تو ان کو قتل کرتے۔ وہ بیچارہ جس حالت میں تھا دکان چھوڑ کر کے بھاگا، وجاء من اقصى المدینہ رجل مسلم، کہا ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے اور ہدایت کرتے۔ پھر ان کو تو خطاب نہ کیا تاکہ چر اور ضد نہ ہو، یہ نہیں کہا وما لکم لا تعبدون، لیکن اپنے آپ کو خطاب کر کے وما لی لا، مجھے کیا ہو چکا ہے کہ اس رب کی عبادت نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا۔ اصل کہنا یوں چاہتے ہیں ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس طرح کہنے میں چڑ پیدا ہوگی، بات بھی سمجھا دوں اور ان کو ناگوار بھی نہ، مجھے کیا ہو چکا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ کیا میں اللہ کے ورے الہ بناؤں؟ اگر رب میرے بارے میں ارادہ کرے ضرر کا تو ان کی شفاعت کچھ بھی نہیں کر سکے گی، نہ مجھے رب کے عذاب سے بچا سکے۔ آپ کہنا تو یہ چاہتے ہیں اتخذتم من دونی آلیہ، تمہارے بارے میں رحمان ضرر کے ارادہ کرے تو لا تغنی عنکم شفاعتہم، لیکن انداز ہی تاکہ چڑ بھی نہ ہو اور بات بھی کہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کہوں تو پھر تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون، اب سماعت ذات کی تو نہیں ہوتی، مجھے سنو، کہ آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا جلالین تک میں، فاسمعوا قولی، میری بات کو سنو، کہ سماعت قول کی ہوتی ہے نہ کہ ذات کی۔ اللہ اکبر۔ جہاں تفسیروں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کو لٹا کر کے اس کے پیٹ پر انہوں نے اچھلے کودے
اور ان کی انتڑیاں پاخانے کے راستے سے نکل گئی۔ حبیب ابن اسرائیل نجار کو شہید کر، شہید کرنے کے ساتھ ہی رب نے فرمایا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل۔ کیا بعید ہے کہ بما جسم کے حالت میں ہو جائے، خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ روح کا تعلق جنت سے تو ہے ہی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کاش کہ میری قوم جان گئے اس چیز کو جس کی وجہ سے مجھے رب نے بخشا، وہ توحید ہے، پیغمبروں کی پیروی ہے، کفر شرک سے بچنا ہے، اور مجھے عزت والا بنایا۔ عارضی فانی زندگی میری ختم ہوئی، ابدی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے تو نہیں اتارے، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ ہمیں ضرورت تھی۔ ایک ہی ڈراؤنی آواز تھی، کہتے صیحۃ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز دی، جہاں جہاں تھے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ فیضا خامد، آگ جل رہی ہو، اوپر اس کی شعائیں نکل رہی ہیں، اوپر پانی ڈال دو تو جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا، ختم۔ ہے افسوس بندوں پر، نہیں ان کے پاس کوئی رسول آیا مگر استہزاء کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی، وہ ان کی طرف نہیں لوٹ کے آئیں؟ وَإِن، یہ نفی کا ہے، کلن میں تنوین عوض مضاف الیہ کے، کل الخلائق، اور لمبا بمانے اللہ کی، بیضاوی، کشاف وغیرہ وغیرہ۔ ان نفی کا لمبا بمانے اللہ کی، نہیں ہے سب کی سب مخلوق مگر اکٹھی ہمارے پاس حاضر کی جائے، اور نشانی ان کے لیے زمین مردہ، زندہ کیا ہم نے اس کو، اور نکالے ہم نے اس سے دانے، بس ان سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، اور چلائے ہم نے اس زمین میں چشمے تاکہ کھائیں وہ اس کے پھل سے، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں میں کہ آپس میں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پاک اللہ کی ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سب، جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفوذ سے، اور اس مخلوق سے جس کو یہ نہیں جانتے، اور نشانی ان کے لیے، نشانی ان کے لیے رات، ہم کھیلتے ہیں اس سے دن، بس اچانک وہ مظلم ہوتے ہیں، اندھیرے میں داخل ہونے والے۔ سورج ہے، چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، یہ ہے تقدیر اندازہ ذات کا جو غالب ہے علیم۔ چاند کی ہم نے مقدر کی منزلیں، جہاں تک کہ لوٹا کل ارجون، جیسے کھجور کی ٹہنی قدیم پرانی۔ نہ سورج کے لیے لائق ہے کہ پالے چاند کو، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن کی، اور ہر ایک اپنے فلک کے اندر یسبحون تیر رہے، اور نشانی ان کے لیے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی میں جو پر تھی، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسی چیز سے وہ جس پر سوار ہوتی ہے، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، پس نہ ان کی امداد کے لیے کوئی پہنچے، اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں، مگر رحمت ہے ہماری اور فائدہ ایک وقت ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور نہیں آتے ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں سے مگر ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان نہ ہے، کیا ہم کھلائیں ان کو؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں اور تم مگر کھلی گمراہی۔ اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کرتے مگر آواز کی جو ایک ہی ہوگی، تاخذہم جو ان کو پکڑے گی اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، بس نہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے۔ رب اوپر ذکر تھا کہ سب ہمارے پاس جمع ہوں گے، وہ قیامت کا ذکر تھا۔ قیامت کو سخت الفاظ میں وہ جھٹلاتے تھے، بعض الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے۔ آگے رب نے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی، کئی دلیلیں، کہ جو رب یہ کرتا ہے، جس رب نے یہ کیا وہی تو قیامت لائے گا۔
پہلی نشانی زمین ہے، مردہ زمین تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا، اس سے دانے نکالے، منہا یاکلون۔ پہلے گزر چکے کہ حب کو جنس کے لیے بھی لیتے ہیں اور اس میں تعمیم بھی ہوتی ہے، اور اس کو حبتن کی جمع بھی لیتے ہیں، تو جنس ہو تو من ہو کی ضمیر اس کی طرف آ جائے گی۔ ہم نے زمین میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات لگائے، چشمے ہم نے زمین میں چلائے کہ دیکھو ہماری قدرت۔ لیاکلوا من ثمرہ، ہی کی ضمیر آجے بسوے المذکور، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو المذکور، کیونکہ پہلے پھل جو ہیں کھجوریں ہیں، انگور ہیں وغیرہ، تو مذکور کے پھل کھاؤ، اور اس مذکور کو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، ہم نے بنایا، شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور دلیل پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے، جس کو زمین اگاتی ہے، زمین میں جوڑے یہ ہے کہ سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، گرم بھی ہے، سرد بھی ہے، اور اس میں میٹھی بھی ہے، کڑوی کریلوا بھی ہے، سب چیزیں، اور خود ان کے نفوس سے جوڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور اس مخلوق میں جن کو نہیں جانتے وہ سب مخلوق اس نے دیکھی، ان میں بھی نان مادہ ہے۔ اور نشانی ان کے لیے نشانی رات، کھینچ لیتے ہیں ہم ان سے دن کی چادر، یعنی دن کی روشنی کھینچ لیتے ہیں۔ اصل میں سلخ کے معنی بکری ہو نا، بکری اس کے اوپر چمڑا ہوتا ہے، تو بکری کے اوپر سے چمڑا اتار لو تو نیچے سب کو نظر آئے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دن کی چادر کھینچ لیتے ہیں۔ فیضا ہم مظلمون، لفظ معنی مظلمون کے معنی اندھیرا کرنے والے، اور نسبت اظلام جو ہے مجازی ہے، اے داخلون فی الظلام، اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں۔ سورج ہے چلتے اپنے مستقر کے لیے، کیا مجال ہے کہ اپنے راستے کو چھوڑے، اپنی رفتار کو چھوڑے، تیز ہو جائے، مدم ہو جائے؟ حاشا وکلا، یہ غالب عظیم کا انداز ہے۔ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی 28، 29 کا ہو تو ایک دن غائب، 30 کا ہو تو 2 دن، حتیٰ کہ لوٹتے کل ارجون القدیم۔ ارجون کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی، آپ نے دیکھی ہوں گی کھجور کی ٹہنی کیوں ٹیڑھی سی ہوتی ہے، اور قدیم ہو پرانی ہو تو وہ ادھر ادھر سے اس کے اجزاء گر کر کے پھر اور پتلی ہو جاتی ہے۔ تو کھجور کی ٹہنی ہو پرانی، خشک بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ سے اجزاء گر بھی جاتے ہیں، تو پتلے ہونے میں، ٹیڑھے ہونے میں اس کے ساتھ پھر ایسا موقع آتا ہے کہ ارجون قدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، نہ سورج کو لا کے چاند کو پالے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کل من الشمس والقمر، تنوین عوض مضاف لے کے اپنے فلک میں تیر رہے، سورج اپنے فلک میں ہے، اپنے مدار میں، چاند اپنے مدار میں، اور ہم نے ان کے لیے مثلے ہی اچھا، اور یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کو سوار کیا، ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا میں مثلے ہی اس خلق مشکون کی مثل سے جن پر سوار ہوتے ہیں، یعنی اس کشتی کے نمونے پر اور کشتیاں ہیں ان پر چلتے ہیں۔ روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہاں سے مراد ہے اونٹ، کیوں کہتے ہیں سمندر میں تو چلتی ہیں کشتیاں، ہم نے ان کے لیے اس جیسی کشتی سے ایسی چیز پیدا کی جس پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اونٹ کو کہتے تھے سفینۃ البر، خشکی کی کشتی، تو خشکی بھی اس پر چلتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فلا صریخہ، وہ پہلے گزر چکا ہے، صریخ اس کو کہتے ہیں جو کسی مظلوم کی آواز پر آواز بلند کرے کہ ہاں میں آیا۔ اب لازمی مانے ان کا کوئی امدادی نہ ہو، نہ ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، کہ ہماری زحمت ہے وہ متعلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، بات کو سمجھیں، یہ شرط ہے جزا محدود۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اعرضوا، اعراض کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جلالین ابو سعود مدارک سب میں آپ کو ملے۔ دلیل قرینہ کیا ہے؟ اگلی آیت ہے
وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. تو اس کی جزا کیا ہے؟ کیا استاد؟ یہ آرزو جزا محذوف ہے، قرین اگلی آیت کانوا عنہا معرضین. اچھا اب یہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم کا کیا معنی ہے؟ تو 3 تفسیریں آپ کو ملیں گی، معالم التنزیل، روح البیان، کبیر وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ ما بمانے من تھی، ڈرو اس ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے تمہارے پیچھے بھی ہے، اللہ کی ذات ہے اسے ڈرو. دوسری تفسیر، ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے، یعنی جو آگے آخرت آ رہی ہے اور پیچھے جو تمہارے دنیا ہے. تیسرا، آج یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ما بین ایدیکم وما خلفکم من السماء، جو تمہارے آگے آسمان ہے، تمہارے آگے زمین ہے، اس سے ڈرو. ان نشاء نخسف بکم، زمین میں تم ہی دسا دیں، آسمان کے ٹکڑے تم پر گرے تو آگے پیچھے آسمان زمین ہے. یہ آج ہی آپ نے سورہ سبا میں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی، تو کہتے ہیں کافر ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کہتے ہیں کیا ہم کھلائے ان کو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا. ہم سے جو مانگتے ہیں تو خود خدا ان کو کیوں نہیں دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین. اس کے 3 تفسیریں آپ کو ملی، کبیر میں، حازن میں، بیضاوی میں، کمالین وغیرہ میں. پہلی یہ کہ یہ مقولہ ہو کفار کا. کفار کہتے ہیں مومنوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو کہ ہم سے اپنے لیے مانگتے ہو اور تم ہم سے تمہارا رب مانگتا ہے، تم کھلی گمراہی میں، ہم تمہیں نہیں کہتے. دوسری تفسیر، یہ مقولہ ہو مومنین کا. مومنین کفار کو کہتے ہیں ان انتم یا ایھا الکفار الا فی ضلال. تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو اے کفار تم کھلی گمراہی. تینوں معنی سمجھ گئے. کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا؟ کہ اس سلسلے میں تم کہتے ہو کہ وہ آئے گا، ڈرو تم. وہ وعدہ پورا کرو نہ کر سکتے ہو تو. پر مادی انتظار کرتے مگر ایک ہی آواز کی، پکڑے گی ان کو. وہم یخصمون، اصل میں تھا یختصمون. تا کو سواد کیا، سات کو ساتھ میں ادغام کیا، علم و سیغہ. آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، نہ طاقت رکھیں گے وصیت کی، نہ گھر کی طرف لوٹ سکیں گے. جہاں ہیں وہیں ڈھیر ہو جائے گا اور پھونکی جائے گی بگڑ. بس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے مرکز سے. یہ وہ چیز ہے کہ وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا پیغمبر نے. نہیں ہوگی مگر آواز ایک ہی، بس اچانک وہ سب ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے. پس اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے مگر اس چیز کا جو تم کرتے رہے. بے شک جنت والے اس دن شغل کے اندر فاکہون، تلذذ حاصل کر رہے ہوں. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گی، آرام کرسیوں پر ٹیک لگانے والے. ان کے لیے جنت میں پھل ہوگا اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں. سلام قولا من رب الرحیم. الگ ہو جاؤ تم آج کے دن اے مجرموں. کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی تمہیں اے بنی آدم یہ کہ نہ عبادت کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، اور یہ کہ عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم. اور البتہ تاکید کہ اس نے بہکایا تم میں سے جبلن کثیرا، بڑی مخلوق کو. کیا پر تم نہیں عقل رکھتے؟ یہ جہنم ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بسبب اس کے جو تم کفر کرو گے. اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کی زبانوں پر اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں
البتہ مٹا دیں ان کی آنکھیں، بس جلدی کریں وہ راستے کی طرف، بس کہاں سے وہ دیکھ سکیں، اور اگر ہم چاہیں البتہ ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں، بس نہ طاقت رکھیں چلنے کی اور نہ لوٹ سکیں۔ اوپر ذکر تھا کہ یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ قیامت کا۔ تو اسی سلسلے میں فرمایا لو سن لو، بغل پھونکی جائے گی، اجداث جدہ سن کی جمع، قبروں سے نکل آئیں گے، رب کی طرف پھیل پڑے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشرکین عرب مردوں کو جلاتے بھی نہ تھے، پانی میں بھی نہیں بہاتے تھے، دفن ہی کرتے۔ تو قرآن پاک ان کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ سب قبروں سے نکلیں گے، اب جن کو جلایا گیا وہ بھی آئیں گے، پرندے کھا گئے وہ بھی آئیں گے، مچھلیاں ہڑپ کر کے وہ بھی آئیں گے، کوئی رہتا تو نہیں۔ فرمایا کہیں گے ہائے افسوس ہم کا، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد سے؟ کہتے ہیں ہاذا، یہ وقفے کی بات ہو، کیونکہ تاکہ یہ ہاذا مرقد کی صفت نہ بن جائے، وقفے کے یعنی وقفے کے بغیر پڑھے میں مرقد نہ ہاذا، ہمارا یہ جو مرقد ہے، تو آگے معنی ٹھیک نہیں بنتا بعد الرحمن، تو اس لیے جہاں میں مرقد نہ وقفہ کر کے ہاذا ما بعد الرحمن، یہ مبتدا خبر آگے جملہ ہے، اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر معتزلہ، انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا، کہتے مرقد کے معنی سونے کی جگہ، تو نیند تو تب آتی ہے نا کہ آرام ہو، عذاب ہو تو کون سو سکتا ہے، تکلیف ہو تو نیند تو نہیں آتی، تو یہ مرقد کے لفظ بتلاتے ہیں کہ عذاب کو۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں 3 باتیں ملی، کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ میں یہ ملے کہ مرقد جو ہے اس میں تجرید ہے، تجرید کہ مرکب معنی تو ہے سونے کی جگہ، تو اب تجرید لیں تو جہاں سونے کا معنی نہیں، کس نے اٹھایا ہماری اس جگہ سے، سونے کا مفہوم اس میں نہیں شامل، کہ کسی لفظ کا مرکب معنی ہو، ایک لے لو ایک چھوڑ دو، اس کو معنی والے تجرید کہتے ہیں، تو سونے کا معنی نہ لو، کس نے اٹھایا ہمیں اس جگہ سے، تو جگہ تو ہے ہی۔ دوسرا، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ 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 بزرگ فرماتے ہیں کہ بین النفختین، نفخہ اولا نفخہ ثانیہ کے درمیان عذاب رفع کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، پہلے عذاب ہوگا، وہ خاص وقت ہے اس وقت۔ مولانا لأنہم کانوا بین النفختین نائمین، پہلے سزا ہے نفختین کے درمیان عذاب اٹھائے، تو اس وقت کے متعلق ہمارے سونے کی جگہ سے کتنی۔ تیسرا یہ بھی ملے گا کہ سزا تو ان کو ہوتی ہے، لیکن یہ تو حوالات ہے نا قبر کا معاملہ، اصل سزا تو ہوگی وہ اگلے جہان، اسی لیے اپنے مقام پر آئے گا کہ فرعونیوں کو سزا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اس سخت عذاب کی بنسبت یہ ان کے لیے سکون ہے، نسبت فرمایا نہیں ہوگی مگر ایک ہی آواز، سارے کے سارے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں، اس دن کسی نفر پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہیں بدلا دیے جاؤ گے مگر جو تم نے، یہ تو تمہارا حشر ہوگا۔ جنت والے شغل کے اندر فاکہون، اے متلذذون، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، جمع ظل اور ظلت، ظلہ بھی اس کا مفرد آتا ہے، ظل بھی مفرد آتا ہے، آراء گزر چکا ریقت ان کی جمع، کہ آرام کرسیوں پر ٹیک لگائے،
ان میں جو پھل چاہیں گے، جو مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب رحیم۔ اس جملے کی کئی ترکیبیں ہیں، آسان تین میں عرض کرتا ہوں۔ محلی رحم اللہ تعالیٰ تو یہ کہے گی کہ سلام مبتدا ہے، قولن کی نصب ہے نزع خافض کی وجہ سے، اے سلام بالقول، یہ خبر ہے۔ سلام مبتدا بالقول با کی وجہ سے نزع خافض ہے، تو یہ خبر ہے میرے رب رحیم اس سے متعلق۔ باقی سلام النکرے کا مبتدا واقعہ ہونا کافیہ جامی آپ نے سب نے پڑھی ہے۔ ہم نے یہ اسی لیے قاعدہ رکھا ہے کہ کافیے سے نیچے والا کوئی نہ ہو۔ اب اگر آپ معاذ اللہ خلاف بیانی کریں تو وہ آپ کی غور کر دیں گے، اسی لیے ہم نے کہا کہ نچلی سطح کو ہو تو وہ باتیں سمجھ جائیں، کام اپنا وقت بھی ضائع ہوگا اور کھانا پوری۔ تو سلام النکرہ مبتدا کیسے بنا؟ کافی آپ نے پڑھا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سلام المبتدا بالقول ہے جو اس کی خبر۔ یہ ترکیب کس نے کی؟ کشاف والے کہتے ہیں کہ سلامن جو ہے یہ بدل ہے ما سے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، سلام ما سے بدل، حال قول ہی قولاً، قول کو حال بنا دیا۔ تیسری ترکیب سلامن کو خبر بناتے ہیں، ہوا مبتدا محذوف مانتے ہیں، ہوا سلام حال قول قولا من رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم، بڑی شے ہے۔ الگ ہو جاؤ آج کے دن ہے مجرموں، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی ہے بنی آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ گزر چکا ہے کئی دفعہ کہ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتی، لیکن شیطان کے کہے لگ کر عبادت غیر اللہ کی کرنی جو سمجھو کہ اس کی اطاعت کی بھی عبادت ہے، کھلا دشمن۔ اور یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرنا اعلیٰ صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضِلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، جبلن جبیل کی جمع ہے، جبیل کے معنی مخلوق، تو جبلن کے معنی خلائق مخلوقات۔ یہ لفظ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ مولانا بولیں۔ ہاں، جبلن جمع ہے جبیل کی، جیسے قدیم، تو اس جبیل کا گویا کہ تلفظ بتلاتے ہیں کہ قدیم کے طور پر جبیل مفرد ہے، جبلن تو معنی اس کے مخلوق۔ مخلوق تم سے پہلے پیدا کی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے ہو رہا تھا، داخل ہو جب آج کے دن بسبب اس کے جو تم کفر کرتے۔ اس دن ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ فرمایا وہ تو آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھیں یہیں مٹا دیں، سرد کر دیں۔ بس یہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَابْتَدَرُوا الصِّرَاطَ، راستے کی طرف جلدی کریں، مبادرت کریں، بس کہاں دیکھ سکیں، نابینا کیا دیکھ سکیں، آنکھیں سلب کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو جگہوں پر مسح کر دیں، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، پتھر بنا دیں، جو چاہیں بنائیں، نہ طاقت رکھے مزین۔ یہ مزاج یمزی ضرب یضرب کا مصدر میمی ہے، چلنے کی، نہ وہ لوٹ سکے۔ اور وہ شخص جس کو ہم عمر دیتے ہیں اوڈا کر دیتے ہیں اس کو خلقت میں، کیا پاس یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور نہیں تعلیم دی ہم نے اس کو شعر کی، اور نہیں لائق اس کے لیے نہیں ہے وہ مگر ذکر اور قرآن کھول کر کے بیان کرنے والا، تاکہ ڈرائے ان کو جو ہے زندہ، اور تاکہ ثابت ہو بات کافر۔ کیا اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے مویشی، بس ان کے لیے مالک ہیں، اور ہم نے تابع کیا ان کو ان کے لیے، بس ان سے ان کی سواری ہے اور ان سے کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں نفع ہیں اور پینے کی جگہ ہے۔ کیا پس یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے بنا رکھے اللہ کے ورے الہ، شاید کہ ان کی مدد کی، شاید لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔
نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کی، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے جائیں گے۔ بس نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی، بے شک ہم جانتے ہیں جس چیز کو مخفی رکھتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نہ دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، بس اچانک وہ جھگڑا کرتے ہیں کھلے طور پر اور بیان کرتے ہیں ہمارے لیے مثالیں، اور بھول گیا اپنی خلقت کو۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور یہ بوسیدہ ہوں گی؟ تو کہہ دے زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، پس اچانک تم اس سے تو کے ڈھونڈ جلاتے ہو سلگاتے ہو۔ کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر نہیں اس پر کے پیدا کریں جیسوں کو؟ بھلا کیوں نہیں، وہ الخلاق کثیر الخلق، ساری مخلوق اس نے پیدا کی، عالم جانتا ہے۔ پختہ بات اس کا حکم، جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو کہتے اسے کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت و اختیار ہر چیز کا ولایت۔ رب ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو مسح کر دیں، مسح کرنا کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اس کی ایک نظیر دیکھ لو کہ جس کو ہم عمر دیتے زیادہ اوندا کر دیتے خلقت میں، پہلے جوان ہوتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے، پھر کبڑا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، کانوں سے نہیں سنتا، منہ میں دانت نہیں رہتے، حافظہ نہیں رہتا۔ تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ مسح بھی تو کر سکتا ہے۔ افلا جا کر ربط امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں تھا والقرآن الحکیم، اس کا تعلق اس سے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، لشاعر مجنون کے لفظ آگے آپ اگلی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بعض شاعر کے لفظ پہلے پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر شاعر ہوا تو قرآن شعر و شاعری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی، پہلے آپ کا ذکر تھا انکا لمن المرسلین کا ضمیر خطاب سے، اب یہاں غائب ہے استفاد، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھلایا اور ان کی شان کے لائق بھی۔ جو چیز نبوت کی شان کے لائق نہیں پہلے دن وہ آخری دن تک لائق۔ یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوئی، مبتدئین یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دے دیا سارا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا عطائی، تو اللہ کی صفت عطائی تو نہیں، اس کی تو ذاتی فرق نکل آیا۔ یہ انہوں نے گورکھ دھندا یہ نکال رکھا ہے کہ ذاتی ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے عطائی عطائی۔ ان کی عطائی کاٹنے کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی، جب رب نے دی تو عطا کہاں سے آئے گی؟ باقی ان کی وہ تعویلیں کہ جس سے مراد ہے ملکہ شعر، مراد ہے ملکہ شعر، اس سے وامی شعر گویا کہ خیالی شعر و شاعری مراد ہے۔ کچھ بھی ہو ہے تو وہ بھی کوئی شعر نہ، بس ہم نے زیادہ تو ریب میں کر دی، کلی تو تمہاری ٹوٹ جاتی ہے، کلی نہیں رہتی۔ ملکہ شعر نہیں دیا وہ بھی شیء من الاشیاء ہے، خیالی شعر و شاعری نہیں بتائی وہ بھی شیء من الاشیاء ہے، غیر واقعی اشعار نہیں سکھلائے وہ بھی ایک شیء من الاشیاء ہے۔ نفی تو ہوگی، کچھ بھی تعویل کرو، تعویل تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تفسیر خازن میں، کبیر میں، روح المعانی وغیرہ میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کے اشعار پڑھے الٹ پلٹ کر کے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ